مجھے موقع دیں، مایوس نہیں کروں گا. کسی کو دوسری اور چوتھی باری دینے سے بہتر ہے مجھے آزمائیں. بلاول بھٹو کا ایبٹ آباد میں خطاب. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگا دیا. پاکستان کی ترقی ووٹ کی عزت سے مشروط قرار دے دی. کہا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، 70 سال کے بابوں کے ہاتھ میں ملک کا مستقبل دیں گے یا نوجوان کے. پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا. صرف عوام کا لاڈلا بننا ہے. باقی جماعتوں سے درخواست ہے پاکستان کے عوام پر بھروسہ کریں، اپنا نظریہ سیاست سامنے لائیں. 70 سال سے چلنے والے کھیل کو فل سٹاپ لگانا ہوگا. ہمیں کٹ پتلی، سلیکٹڈ راج اور بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں. اگر پاکستان کی ہم سب ترقی چاہتے ہیں، ہمیں بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں، آج روپیہ شاید 50 روپے کا، ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک میں. قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. پاکستانی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا. اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں سے خطاب. کہا ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا. 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے، پر ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ضروری تھا. شہباز شریف کے مستعفی ہونے کی تقریر تیار تھی. میں نے تقریر دیکھ لی تھی. ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. پارلیمنٹ اور وزراء اعظم کے ساتھ زیادتیاں کی. نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا پورا کروں گا. صدر مملکت عارف الوی کا انٹرویو. کہا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس کی آئین اجازت نہیں دیتا. چیئرمین پی ٹی آئی سے مصالحت کرانے میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی الیکشن میں شمولیت کا فیصلہ عدالت میں ہے. امید ہے انصاف ہوگا. شفاف الیکشن کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے. تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے. نگراں وزیر اعظم کی بات پر بھروسہ ہے. خط لکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کی. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر چکا. فیض آباد دھرنا کیس فیصلہ مختلف حکومتوں نے 5 سال تک نظر انداز کیا. پرتشدد واقعات پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ کارروائی ہو سکی. قوم نے خمیازہ 9 مئی واقعات کی صورت میں بھگتا. سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری. کہا گیا عدالت قرار دیتی ہے ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. اداروں سے غلطی ہو تو تسلیم کرنا چاہیے. اپنے ادارے داغدار کرنے والے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں. فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. امید ہے وفاقی حکومت کا کمیشن 2 ماہ کی مقررہ مدت میں کارروائی مکمل کر لے گا. الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کی فارن فنڈنگ سے متعلق رپورٹ 1 ماہ میں جمع کرائے. سندھ حکومت نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی. سویلینز کا ملٹری ٹرائل روکنے کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا. اپیل پر فیصلے تک فیصلہ معطل کرنے کی بھی درخواست. موقف اپنایا. فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کی جائیں. مائیوں کا فنکشن کر کے باہر نکل رہے ہیں تو تھوڑی دور جا کے نا تو یہ لڑکا کبھی گاڑی پیچھے کرتا ہے کبھی آگے کرتا ہے. یہ ادھر سے آیا ملوانے کی طرف سے 117 کی اسپیڈ سے پھر اس نے گاڑی ہٹ کی ہے اور اس نے ٹارگٹ کر کے گاڑی اس کی ہے. یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. میرے بچوں کی موت حادثہ نہیں ٹارگٹ کلنگ ہے. لاہور میں کار کی ٹکر سے جاں بحق متاثرہ خاندان کے سربراہ کی ARY نیوز سے گفتگو. رفاقت نے بتایا ملزم افنان گاڑی کی ریکی کر کے فیملی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. میرے بیٹے نے گاڑی روک کر ملزم افنان کو ڈانٹا. جھگڑے کے بعد ملزم تیز رفتاری سے آیا اور میری فیملی کو ہٹ کیا. ذرائع کے مطابق ملزم نے 160 کی رفتار سے ٹکر ماری. حادثے کے بعد حسنین کی گاڑی 70 فٹ دور جا گری. 4 افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر بھاگ گئے. مقدمے میں دہشت گردی اور قتل کی دفعات شامل کر دی گئی.
یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ان 6 جانوں کا قتل ہوا. تمام حقائق ہمارے پاس اب آ چکے ہیں. یہ مرڈر تھا، مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. پولیس بغیر کسی کے پریشر کے اپنا چلان پیش کرے گی. لڑکے نے دانستہ طور پر کار کو ٹکر ماری. یہ کوئی ٹریفک حادثہ نہیں تھا. قتل کی دفعات لگائی ہیں. کسی پریشر میں نہیں آئیں گے. انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ڈیفنس حادثے کی متاثرہ فیملی کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. انصاف کی فراہمی کا یقین دلایا.